السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج ہے دن سنڈے کا اور میں یہ دوپہر سے ولاگ اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ میرا تھوڑا گلا خراب ہے تو اس کو اگنور کیجیے گا، موسم بدل رہا ہے۔ تو آج جو ہے ہم لنچ میں بنا رہے ہیں گوار کی پھلی۔ یہ سندھی لوگ زیادہ ہی کھاتے ہیں، تو اس کو ہم سندھی زبان میں تو گوار کی پھلی کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو یہ سیزن کے ساتھ گرمیوں میں زیادہ تر ہوتی ہے، پھر سردی آنے سے پہلے یہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس بار ابھی تک چل رہی ہے، تو اس کو میں بنا رہی ہوں۔ یہ میری موسٹ فیوریٹ ہے۔ تو یہ تقریباً آدھا کلو میں نے منگوائی تھی، کیونکہ فیملی ممبرس کے حساب سے میں نے منگوائی ہے۔ ہم فیملی میں 2 ممبرس ہیں بس، تو اسی حساب سے یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو ابھی اس کو میں اچھے طرح سے واش کروں گی۔ اس میں کچرا بہت ہوتا ہے، تو اس کو تقریباً 7 سے 8 مرتبہ میں نے اس کو واش کیا، اور واش کرنے کے بعد اس کو میں بوائل کروں گی۔ اس میں نا پتلا پتلا کچرا ہوتا ہے، جب اس کو واش کرنے کے بعد کسی میں نکالو تو پھر وہ آتا ہے سمجھ۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو واش کر لیا تھا۔ ابھی اس باؤل میں اس کو ایک بار اگین واش کروں گی، اور یہ پانی بوائل کرنے کے لیے میں نے رکھا تھا۔ جب تک جو ہے گوار کی پھلی کے لیے پانی بوائل ہو جائے تو اس میں ہم گوار ایڈ کر دیں گے۔ تو جی اس میں تھوڑا تھوڑا بوائل آنے لگا ہے، تو اس میں ابھی یہ گوار کی پھلی ایڈ کریں گے، اور یہ اس میں ٹماٹر اور جو ہے مرچ زیادہ ہی جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کو لہسن کا تڑکا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو پیاز کا تڑکا دیتے ہیں، لیکن ہم سندھی لوگ زیادہ تر اس کو لہسن کا ہی تڑکا دیتے ہیں۔ لہسن اس میں بہت خوشبو ہوتی ہے، اس میں ایڈ کرتے ہیں تو خوشبو ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ پانی میں بوائل آ چکا ہے، تو اب اس میں یہ ایڈ کر دوں گی، اور ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ڈھک دوں گی۔ تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ، کبھی کبھی یہ گھنٹے تک بھی گل جاتی ہے، کیونکہ یہ جو ہوتی ہے نا زیادہ پکی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو ہم 1 گھنٹے تک بھی بوائل کرتے ہیں تو تب جا کے یہ گل جاتی ہے، ورنہ یہ زیادہ تر جلدی بھی گل جاتی ہے، کبھی کبھی دیر سے بھی گل جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کو ڈھک دیں گے، پھر دیکھتے ہیں، چیک کرتے رہیں گے یہ گل گئی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دیں گے، ڈھک دیں گے۔ A few moments later. جی تو پانی میں بوائل آ چکا ہے، اور گوار میں چیک کرنے آئی تھی تو یہ بوائل ہو چکی ہے اور بالکل ہی گل چکی ہے۔ تو یہ لہسن بھی میں نے چھیل کے رکھ دیا، تقریباً 7 سے 8 کلیاں اس کی لہسن کی جائیں گی۔ زیادہ لہسن مجھے بہت پسند ہے، اس میں خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہ گل بھی چکی ہے، اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے، پہلے یہ زیادہ گرین تھا، اب گرین سے تھوڑا چینج ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ گل گئی ہے، تو تب تک اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اور میری جو سسٹر ہیں ان کا بیٹا رو رہا تھا کہ مجھے چپس بنا دو، تو آلو فرائی کر کے دو، تو اس کو دونوں ہی طرح کے آلو کٹ کر کے بس بچے کو فرائی کر کے دے رہے تھے، کیونکہ وہ رو رہا تھا۔ تو بیچ میں ہم نے گوار کی پھلی بوائل کر کے اس کو رکھ دیا تھا، تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی اس کی بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ میرے زیادہ تر ولاگ میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہے، تو بندے کا دن جو ہے کھانے سے شروع، کھانے پہ ختم۔ رات کو صبح کو اٹھو تو اسٹارٹنگ میں ناشتہ کرو، کھانے سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، اور سونے سے پہلے کھانا کھا کے ہی سو جاؤ۔ تو یہی دن بھر کی روٹین زیادہ تر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ اس میں بیسن ایڈ کیا، میدا بھی ایڈ کرتے ہیں۔ میرے پاس بیسن تھا تو میں نے اس میں بیسن ایڈ کیا، اور اس میں نے آئل تھوڑا سا ہی ڈالا ہے، کیونکہ آئل پھر ضائع ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، پھر اس کو کسی کام کا نہیں ہوتا، پھر وہ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر دوسری سبزیوں میں ڈالو تو اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے آئل۔ تو اس سے اچھا ہے کہ اتنا ڈالو کہ وہ بعد میں جو ہے ضائع بھی نہ ہو۔ تو بہرحال اس کو میں فرائی کر کے دے رہی ہوں۔ اس میں کوئی بھی نمک مرچ وغیرہ ایڈ نہیں کروں گی، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو مرچ لگتی ہے،
تو بس اس کو بالکل پھیکا ہی فرائی کر کے دوں گی، وہ کیچپ کے ساتھ کھا لے گا۔ تو بیچ میں رو رہا تھا تو سوچا کہ اس کو فرائی کر کے دے رہے ہیں جلدی سے، اس کے بعد ہم گوار کی پھلی کو جاری رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ بھی فرائی ہو رہے ہیں آلو کی چپس وغیرہ، تو اس کو براؤن ہو جائے تو بس اس کو اتار دوں گی میں۔ ویسے یہ بنا میری سسٹر ہی رہی ہیں، سسٹر بھی ہے دوست بھی ہے، دونوں ہی ایسے ہی سمجھو کہ سسٹر بھی ہے دوست بھی ہے۔ تو یہ براؤن ہو چکی ہے تھوڑی سی، تو اب اس کو اتار دیں گے میں۔ یہ دیکھیں کڑک ہو گئی ہے بالکل ہی، اور میرے منہ میں بھی پانی آ رہا تھا، دل کر رہا تھا میں بھی کھا لوں۔ تو تھوڑی دیر یہ فرائی ہو گئی ہے، اب دیکھتے ہیں۔ 2 hours later. جی تو یہاں پہ گوار کو میں نے اگین سے رکھ دیا تھا کیونکہ وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی تھی، پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوٹنے میں تھوڑا مطلب نہیں اچھی طرح سے نہیں کوٹتی، پھر اس کو تھوڑا سا ہلکا سا گرم کر کے میں نے اس کو جو ہے اگین سے اس کو نکال رہی ہوں۔ تو اس کو کوٹیں گے تو یہ گل گئی ہے، بالکل ہی گل چکی ہے۔ یہ دیکھیے بالکل ہی سافٹ ہو چکی ہے۔ اب اس کو ہر کسی کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے، کوئی اس کو کٹ کر کے بناتا ہے، کوئی اس کو جو ہے ثابت بناتا ہے، اور کوئی اس کو کٹ مطلب کوٹ کے بناتا ہے، کوئی ثابت بناتا ہے، لیکن یہ مجھے ثابت بالکل بھی پسند نہیں ہے، تو میں زیادہ تر اس کو کوٹ کے ہی بناؤں گی۔ تو زیادہ اس میں مسالے میں کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی، صرف مرچ اور نمک، ہلدی، دھنیا پاؤڈر۔ تو یہاں پہ میں نے مرچ اس میں ایڈ کر دیا ہے، اب اس میں نمک جائے گا، اور دھنیا پاؤڈر میں نے پہلے سے ہی ایڈ کر دیا تھا، وہ ویڈیو بنانا میں بھول گئی، تو یہ دھنیا پاؤڈر میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ اب اس کو کوٹیں گے ہم۔ مرچ زیادہ نہیں، میری فیملی کے حساب سے، اور میں زیادہ مرچ نہیں کھاتی، تو اس حساب سے آپ لوگ اپنے حساب سے ڈالیے گا۔ ہر کسی کا اپنا اپنا جو ہے طریقہ ہوتا ہے، اور کھانے کوئی فاسٹ کھاتا ہے، کوئی جو ہے مطلب اتنا مرچ تیز نہیں کھاتا۔ تو یہاں پہ میں نے تقریباً 7-8 مرچ بھی اس میں ایڈ کروں گی، جو ہے گرین مرچ۔ تو یہ مجھے بہت پسند ہے، لال مرچ زیادہ نہیں پسند۔ تو یہ بالکل ہی دیکھیں اس کو میں نے کوٹ لیا ہے، اب اس کو جو ہے رکھ دیں گی تھوڑی دیر، تاکہ یہ اس میں پہلے سے گرم آئل کروں گی، یہ تھوڑی تھوڑی جو ثابت ہے اس کو کوٹیں گے۔ تو گوار کی پھلی جو ہے میں نے کوٹ لی ہے، تو اب جو ہے اس میں ڈالیں گے آئل۔ اس کا تو ویسے ظاہر کرتے ہیں آئل زیادہ، اگر آئل ظاہر ہو نا تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے۔ تو یہ دیکھیں بالکل ہی اس کو میں نے کوٹ دیا ہے، ابھی بالکل بھی اس میں ثابت نہیں ہے۔ تو یہ لہسن بھی کوٹیں گے، تو لہسن تقریباً 7-8 ہے، اور تب تک یہ جو ہے نا آئل گرم ہو جاتا ہے، تو تب تک ہم اس میں لہسن کو گرم کریں گے۔ تو آئل جو ہے تھوڑا تھوڑا سا گرم ہونے لگا ہے، ابھی یہ آئل مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا، میں نے پھر سے اس میں آئل ڈال دیا۔ اب اس میں جو ہے لہسن میں نے ایڈ کر دی ہے، لہسن کو تھوڑا سا براؤن کریں گے تاکہ اس کی خوشبو بھی آئے اور کچا پن نہ رہے اس میں۔ تو بہرحال جلدی جلدی سے میں یہ بنا رہی ہوں، اور اس کو میں تھوڑا سا آئل اور ڈالوں گی، تھوڑا کم لگ رہا تھا تو اس میں آئل ڈال دیا ہے میں نے، اور یہ براؤن ہو چکی ہے۔ اب اس میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گی، اور یہ جو ہے مرچ بھی کٹی ہوئی، ثابت کٹی ہوئی مرچ اس میں ڈالوں گی میں، اور ٹماٹر بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گوار، کہ یہ تھوڑا سا ٹماٹر گل جائے، اس کو تھوڑا میں نے کوٹا تھا تاکہ یہ گل جائے۔ تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گوار کی پھلی، اور اس میں اتنا اس کو پکائیں گے جو مسالے میں نے ڈالے تھے وہ پک جائیں، تاکہ اس کا کچا پن نہ رہے، اتنا مطلب اس میں یہ پکائیں گے ہم گوار کو۔ تو یہ بھی جو ہے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے، اب اس میں ایڈ کریں گے گوار۔ یہ دیکھیں تو اب اس کو جو ہے نا
کوٹتے رہیں گے یہ آلریڈی کوٹی ہوئی ہے، تو اس کو تھوڑی سی آنچ پہ یہ میں رکھ دوں گی اس کو، تو یہ جب تک پک جائے گی، اس کا کچا پن مسالوں کا ختم ہو جائے گا، پھر ہماری جو ہے گوار جو ہے تیار ہو جائے گی۔ تو فائنلی جو ہے گوار کی پھلی ہماری یہ ریڈی ہو چکی ہے، اور یہ میں باہر چلی گئی تھی تو اس میں جو ہے یہ تھوڑی سی لگ چکی تھی، تو فائنل لک ہے یہ گوار کی پھلی کا۔ تو اس میں سے میں نے جو ہے نا صاف نہیں کیا تھا، دھاگے تھوڑے سے ظاہر ہو چکے تھے، تو بہرحال میں یہ نکال دوں گی کھانے کے ٹائم، آپ اگنور کیجیے گا۔ تو یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ویڈیو، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ، لائک، شیئر ضرور کیا کریں، اور آپ کے لائک سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، تو ویڈیو پوری واچ کیا کریں، ہم بہت محنت سے بناتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔